اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ایک اور بحری بیڑا ایران کی جانب آئے گا اور تباہی مچائے گا. یہ وہ دھمکی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی گئی ہے. اس ساری صورتحال کے بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں. عامر بھائی، ایک بار پھر دھمکی دی ہے، کہا ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ایک اور بحری بیڑا بھیجیں گے اور ایران پر حملہ کر دیں گے. یہ ٹرمپ چاہتا کیا آخر؟ ٹرمپ قبضہ کرنا چاہتا ہے، پورے مڈل ایسٹ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کے تیل کی دولت اور اس کی گیس کی دولت کو جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے، ریئر ارتھ منرلز چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں صرف اس کا تجالی نظام جو ہے وہ برقرار رہے. دیکھیں، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وہ جو کہہ رہا ہے کہ ایک اور بحری بیڑا، میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں کہ ایک اور بحری بیڑا ایران کی طرف روانہ ہے، اور یہ کل یا پرسوں آپ کو یہ خبر آ جائے گی کہ ہینری ٹرومین نامی بحری بیڑا جو ہے اس کو، یہ وہی بحری بیڑا ہے جو کہ وینزویلا میں کام آیا تھا، وینزویلا میں بھیجا گیا تھا، اور اسی پہ سے وہ ہیلی کاپٹرز اور وہ میرینز اڑے تھے جنہوں نے جا کر نکولس مڈورو کو جو ہے گرفتار کیا تھا. اب یہ ایٹمی قوت سے چلنے والا، یہ بھی ایٹمی ریئیکٹرز کا حامل بحری بیڑا اور بڑا جدید بیڑا ہے. وہ ابراہم لنکن سے چھوٹا ہے، لیکن اس کو بھی اب جنبش دے دی گئی ہے. جنبش سے مراد یہ ہے کہ یہ بالکل تیار ہے کہ یہ ابراہم لنکن کی مدد کو پہنچے، کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے ناگزیر ہے. ایران نے کسی صورت میں بھی سرنگوں نہیں کرنا ہے، اور ایران نے ان کی شرائط پر ماننا نہیں ہے. اور اس میں اگر آپ کو خبر اگر آپ کہتے ہیں تو دے دوں کہ یہ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ جنگ ناگزیر ہے، کیونکہ اب اس میں اسرائیل گھس گیا ہے، اور نیتن یاہو نے جو مطالبہ کیا ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام کو جو ہے ختم کیا جائے، وہ سب سے بڑی وجہ بنے گی. دیکھیں، نیکسٹ ویک میں نیتن یاہو دورہ کر رہے ہیں امریکہ کا، اور اس میں جو ٹاپ آف دا ایجنڈا ہے لسٹ میں، وہ مڈل ایسٹ میں ایران کے خلاف کارروائی ہے. امریکہ جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایٹمی جو ریئیکٹرز ہیں یا ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے یا یورینیم افزودہ کرنے کی جو تکنیک ہے اس پر بات کریں گے تاکہ ایران ایٹمی قوت نہ بنے. لیکن ایران اگر ایٹمی قوت نہیں بھی بنتا تو روایتی ہتھیاروں سے ہی اسرائیل کو کھا جائے گا. یہ نیتن یاہو کا موقف ہے. اسی موقف کو لے کر اس وقت یہودی جو مائنڈ سیٹ ہے یا یہودی تھنک ٹینک ہے، اس نے نیتن یاہو سے کہا ہے کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ نہ صرف ایران کی ایٹمی تنصیبات جو ہیں اس کو بند کیا جائے، بلکہ ایران کے بیلسٹک اور کروز میزائل سسٹم کو جو ہے اس کو بھی روکا جائے. اگر نہ روکا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد ایران اسرائیل سے بدلہ لے سکتا ہے، اور وہ اس ٹیکنالوجی تک پہنچ گیا ہے کہ بآسانی وہ جو آئرن ڈوم ہے اسرائیل کا، اس کو وہ تباہ کر سکتا ہے. اور یہ تو اس نے پچھلے سال ہونے والی جنگ میں تباہ کیا. جون 2025 والی جو جنگ ہے اس میں اس نے اپنے بیلسٹک میزائل ضرور اس میں فائر کیے تھے، کچھ لگے کچھ نہیں لگے، کچھ تباہ کر دیے گئے، لیکن انہوں نے چکمہ دیا آئرن ڈوم کو، کئی اہداف پر لگے بھی. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے میزائل پروگرام میں مزید ترقی اور مزید بہتری لائے ہیں. یہ وجہ ہے کہ نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ میزائل پروگرام سے بھی پیچھے ہٹ جائیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ اسی لیے دھمکی لگا رہا ہے. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہینری ٹرومین جو ہے وہ ابراہم لنکن کی مدد کو پہنچے گا، تو یہ بات کوئی اب میرے خیال سے کرینے کی آز نہیں ہے، کیونکہ پھڈا ہونا ہے. آج ہوئے کل ہوئے پرسوں ہوئے، یہ بالکل امن میں رہنے والی جگہ نہیں رہ گئی، کیونکہ ایران کے پانیوں میں سے گزرنے والا جو تیل بردار جہاز ہیں وہ وجہ تنازع بنیں گے، جہاز رکیں گے. کیونکہ بھارت نے 3 جہاز روکے، کل ہم نے اس پر ویڈیو کیا تھا. ابھی ایک اور دھمکی آئی ہے اور جہاز روکنے کی، اس پہ میں نے آپ سے الگ سے بات کرنی ہے. اس پہ بات کر لیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ایران کی پیشنس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران کس حد تک جو ہے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے. دیکھیں، جب دو پہلوان آمنے سامنے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ باقاعدہ کشتی کرنے سے پہلے ایک دوسرے کی طرف کچھ گھوری ڈالتے ہیں، کچھ وہ ہم اپنی آسمان میں کرتے ہیں، آنکھوں میں دکھاتے ہیں، کچھ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، کچھ پھر وہ آہستہ آہستہ ہاتھوں سے چھیڑنا شروع کرتے ہیں ایک دوسرے پہلوانوں کو. اگر کشتی کا شوقین ہے تو میں ہوں، کیونکہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، چھیڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہے دنگل شروع ہوتا ہے. تو ابھی وہ جو زبانی گفتگو ہے وہ جاری ہے، اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے مطالبات تسلیم نہ کیے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا.
ایران کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو لے کر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے جنگ ٹالنا مشکل ہے۔ دیکھیں ایران کہاں تک سرنڈر کرے گا؟ ایران اپنے ایٹمی تنصیبات کو ختم کرے گا، ایران اپنا میزائل پروگرام ختم کرے گا، ایران پاسداران انقلاب کی تعداد کم کرے گا۔ عامر بھائی، یہ تینوں باتیں نہیں ہونے والی۔ دوسری چوتھی بات بھی ہے اس میں کہ ایران اپنا تیل خود نہیں بیچے گا۔ عامر بھائی، یہ تو مذاق کی بات ہے۔ دیکھیں مذاق کی بات ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایران اپنا، اب آپ مجھے بتائیں اس پر جو فارمولہ ہے وہ وینزویلا فارمولہ اپنایا جا رہا ہے۔ اب وینزویلا کا تیل وینزویلا نہیں بیچ سکتا نا، قطری لوگ جا کر بیچیں گے، اور بیچ کر جو پیسہ آئے گا وہ ضرورت کے وقت ان کو دیا، یعنی جب وہ بجٹ بنانے لگیں گے تو اس وقت ان کو پیسہ ان کو دیا جائے گا، اور پھر جب انہوں نے کوئی چیز خریدنی ہوگی تو وہ امریکہ سے خریدیں گے۔ امریکہ سے۔ یہ وہ فارمولہ ہے، اس کو وینزویلا فارمولہ کہا جا رہا ہے۔ یعنی جو سپر پاور ہے وہ اگر کسی ملک کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے تو یہ قبضہ جو ہے کوئی فوجی نوید کا قبضہ نہیں ہے، یہ قبضہ جو ہے یہ اس نوید کا ہوگا کہ اس کی تمام کمپنیز جو ہیں ان کو جامد و ساکت کر دیا جائے گا۔ وینزویلا میں اس کا تجربہ کر لیا گیا، اس میں وہاں کے شہریوں کو کچھ نہیں کہا گیا۔ مجھے آپ بتائیں کتنے شہری وہاں پہ قتل ہوئے، لیکن قبضہ کس کا ہو گیا؟ امریکہ کا۔ گورنمنٹ اس کی کہاں کن کی ہے؟ جو وینزویلین ہے، وینزویلین ہیں، جو وینزویلین ہیں انہی کی گورنمنٹ ہے، وہی چلا رہے ہیں۔ کوئی امریکہ کو وہاں فوج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، افغانستان کی طرح وہاں پر کوئی بڈگام ایئر بیس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آسانی کے ساتھ انہوں نے ہینری ٹرومین میں سے فوجی بھجوائے، میرینز بھجوائے، اور ایک ملک پر قبضہ کر لیا۔ یہی فارمولہ لے کر ٹرمپ ایران پر چڑھ دو رہے ہیں۔ ایران ذرا فرق ہے کہ ایران کو بار بار دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وینزویلا پر اچانک حملہ کیا گیا تھا، لیکن ان کے پاس فوجی قوت بھی نہیں تھی۔ ایران کی فوجی قوت سے جو ہے ڈر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور ڈرتے ڈرتے وہ جو ہے کبھی مذاکرات کی بات کرتا ہے۔ دیکھیں مذاکرات کا جو پہلا دور ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ حوصلہ افزا تھا۔ گو امریکہ نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہاں سے عباس عراقچی کا بھی میسیج آیا کہ ہمیں صدر جو ہے مسعود پزشکیان، انہوں نے کہا ہے کہ ایٹمی پہ جو نیوکلیئر ہے پاور، اس پر بات کی جا سکتی ہے، بات چیت ہوگی، لیکن کیا سرنڈر بھی ہوگا؟ دیکھنے والی بات ہے۔ دیکھیں رشیا نے آفر کیا تھا کہ آپ اپنا افزودہ یورینیم جو آپ کے پاس اس وقت انرچ یورینیم ہے وہ مجھے میرے پاس رکھوا دیں۔ ایران نے آج کے دن تک اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران ابھی سرنڈر کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور میں نے آپ کو 4 فیزز بتائے ہیں، جس کا آخری فیز یہ ہے کہ ایران کا تیل ایران نہیں بیچے گا۔ یعنی چیز میری ہے، میں بیچ نہیں سکتا ہوں، اور اگر میں بیچوں گا تو کچھ دوسرا بندہ آ کر بیچے گا، اور پیسہ مجھے نہیں ملے گا، کسی اور کے پاس رکھا جائے گا، اور ضرورت کے وقت مجھے ضرورت ہوگی کہ جناب میں نے سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، مجھے پیسے دے دیں، تو پیسے بھکاریوں کی طرح۔ تو یہ فارمولہ جو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ چل رہے ہیں، اس کی پہلی سٹیج میں نے آپ کو بتا دی۔ اگلی سٹیج میزائل پروگرام کی ہے، یعنی نیوکلیئر والی سٹیج میں تو بات چیت ہو رہی ہے، اگلی سٹیج میزائل پروگرام کی ہے، جو کہ نیتن یاہو کی ایما پر یا اس کے کہنے پر کی جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے یہیں پر یہ مذاکرات ناکام ہوں گے، اور یہ جنگ جو ہے مجھے آنے والے دنوں میں ہوتی نظر آتی ہے۔ اللہ کرے یہ جنگ نہ ہو، اور کیونکہ جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے، لیکن امریکہ اس وقت پوری طرح جو ہے ایران پر چڑھ دو۔ بہت شکریہ عامر رضا جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔